السلام علیکم ویئر، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے والدہ سلطانہ تمام سرداروں کے ساتھ جنگل میں ہوتی ہے اور کہتی ہے تیاریاں کیسی ہیں۔ یعقوب بے کہتے ہیں سپاہیوں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ قریشی بے بھی کہتے ہیں ہر کوئی تیار ہے۔ پھر سلطانہ جاندار بے کو کہتی ہے کیا آپ اپنے خاندان کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ جواباً وہ کہتا ہے آدمی اور کیا سوچ سکتا ہے۔ سلطانہ کہتی ہے فکر نہ کریں، آپ کا خاندان محفوظ ہے۔ اتنے میں جلالی آ کر سلطانہ کو کہتا ہے ایک گھڑ سوار آ رہا ہے۔ یہ سن کر سلطانہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اتنے میں نیمان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ جاتے ہیں۔ نیمان گھوڑے سے اتر کر اپنی تلوار زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ سلطانہ کہتی ہے تم کون ہو؟ جواباً وہ کہتا ہے چنگیز خان کا ہوں نیمان۔ یہ سن کر ان کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ پھر اس کے اشارے پر سلطانہ کی صفوں میں موجود نیمان کے جاسوس اسے پانی دیتا ہے۔ پھر نیمان وہ پانی پیتا ہے۔ اس کے بعد باقی جاسوس جو سلجوقی لباس میں ہوتے ہیں وہ نیمان کے لیے دسترخوان لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ سلطانہ یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔ وہ اس کے لیے کھانا لگا کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نیمان کہتا ہے میں بہت دور سے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور جاسوس بھی اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ نیمان کھانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے تم اس بنجر زمین کے لیے مرو گے، تم سب کمزور ہو۔ پھر وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے اپنے کمانڈر کو بلاؤ۔ سلطانہ کہتی ہے میں یہاں ہوں۔ نیمان کہتا ہے خاموش، میں عثمان کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف قبیلے میں عبدال صاحب اورحان کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے عبدال صاحب میں کچھ محسوس نہیں کر رہا۔ مالہون کہتی ہے اورحان کوشش کرو، لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ دوسری طرف نیمان کہتا ہے آپ کی سب سے بڑی کمزوری آپ نے اپنے لیڈر کا انتخاب صحیح نہیں کیا۔ عثمان نے تمہیں کیا کہا تھا کہ نیمان آ رہا ہے، یہاں مت ٹھہرو، اور تم نے کیا کیا؟ میں اپنے احمق دشمن سے محبت کرتا ہوں۔ عثمان ٹھیک کہتا تھا، میری فوج کا ایک چھوٹا سا حصہ یہاں ہے اور یہ بھی آپ کے لیے بہت ہے۔ جاندار کی زمینوں کو میری فوج نے گھیر لیا ہے اور قریشی بے کی زمینوں کو بھی، اور اب یعقوب بے میرے لیے ایک آسان ہدف ہے۔ چلو اب میدان جنگ میں چلتے ہیں، تمہاری شکست میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ سلطانہ کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم تم سے ڈرتے ہیں؟ نیمان کہتا ہے تم کانپ رہی ہو، میں نے اپنے فائدے کے لیے تمہارے بیٹے کو بخش دیا، لیکن میرے پاس آپ کو زندہ رکھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ہاں، تاوان کے طور پر آپ کو 200 سونے کے سکے دینے ہوں گے اور موصولات 3 گنا اور 10,000 گھوڑے، اور اس کے ساتھ تم لوگ اپنی فوج توڑو گے۔ سلطانہ کی حالت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، وہ گہری سانسیں لے رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں اورحان کہتا ہے مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا، اب میں مر گیا ہوں، اب میں ہتھیار بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اتنے میں عثمان آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم اٹھاؤ گے، تم دوبارہ اٹھو گے۔ پھر عثمان صاحب اورحان کو اٹھا کر وہاں سے چلتے ہیں تو اورحان کہتا ہے بابا کہاں جا رہے ہیں؟ مالہون کہتی ہے آپ اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ عثمان صاحب اسے خیمے سے باہر لے آتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں تم اندھیرے میں نہیں رہو گے، اب ہم تربیتی علاقے میں جا رہے ہیں، سب لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں تم اپنی تلوار نہیں چھوڑو گے۔ علاؤدین اورحان کے لیے ویل چیئر لاتا ہے۔ عثمان اسے ویل چیئر پر بٹھاتے ہیں۔ پھر عثمان کہتے ہیں تم ہار نہیں ماننے والے، ترک کے لیے ہار ماننا حرام ہے۔ پھر عثمان کہتے ہیں تم میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، لیکن مل جائے گی اگر تم میں امید ہوئی تو، کیا تم سمجھ رہے ہو؟ جواباً وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا بابا۔ پھر عثمان اسے کہتے ہیں میرے بیٹے کے لیے چلنا مشکل ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے ویل چیئر پر قبیلے میں گھماتے ہیں اور کہتے ہیں ظالم ایک عرصے سے اذیت دے رہا ہے، لیکن ہم نہیں رکیں گے، ہم ہار نہیں مانیں گے، اب یہ وقت اٹھنے کا ہے۔ پھر عثمان سمیت سارے لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ عثمان دل میں کہتے ہیں تم اٹھو گے اورحان تو پورا ملک اٹھے گا۔ دوسری طرف جنگل میں منگولوں نے رقص ڈالا ہوتا ہے۔ ایک منگول کہتا ہے نیمان ہر روز جنم لیتا ہے، نیمان ناقابل شکست ہے۔ سب منگول کہتے ہیں نیمان نیمان نیمان۔ اتنے میں زمین کے نیچے سے نیمان نکلتا ہے۔ ایک عجیب ماحول بنا ہوتا ہے۔ نیمان خون پیتا ہے اور وہ شخص مسلسل رقص کر رہا ہوتا ہے۔ پھر نیمان کوئلوں پر اپنے دونوں پاؤں رکھتا ہے۔ پھر نیمان کہتا ہے بگتلائے میرا گھوڑا تیار کرو، ہم نکل رہے ہیں۔ یہ سن کر بگتلائے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں نیمان قرارگاہ گیا اور ان سے حساب لیا، اس کے نوکر تمام قبائل میں جا چکے ہیں۔ کنور کہتا ہے انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ عثمان کہتا ہے ہم مل کر اس غلطی کی تلافی کریں گے، لیکن نیمان ہوشیار ہے، اگر وہ ہر قبائل پر قبضہ کرتا گیا تو مشکل ہو جائے گا، وہ سرداروں کو فوجیں توڑنے کا کہے گا۔ بوران کہتا ہے کیا سردار اپنی فوجیں ختم کریں گے؟ عثمان کہتے ہیں اگر نیمان ایسا کرتا ہے تو سرداران کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اتنا باعث سن کر اندر آتا ہے اور کہتا ہے جناب شمال میں جاندار، جنوب میں قریشی، ہر طرف سے نیمان کی فوج نے گھیر رکھا ہے، سردار مایوس ہیں۔ عثمان کہتے ہیں پھر نیمان یہاں بھی آ سکتا ہے، جلدی فوج تیار کرو، اگر سردار اپنی فوج نہیں توڑتے تو نیمان زمینوں کو تباہ کرے گا۔ بوران کہتے ہیں سردار ہم ان پر کیسے غالب آ سکتے ہیں، سب ختم ہو گیا۔ عثمان کہتے نہیں، وہ سونا مانگے گا پھر انہیں کچھ مہلت دے گا، لیکن سرداران کو یہ قبول کرنا ہوگا۔ بوران جب تک ہم نہ چاہیں کچھ ختم نہیں ہوگا، ہم زمینوں کے مالک بنیں گے، ہم نہ کوئی زمین اور نہ کوئی سکہ دیں گے۔ دوسری طرف یعنی شہر میں سلطانہ سرداروں سے کہتی ہے نیمان حساب چکانے آیا ہے، اس نے شرائط پیش کی ہیں۔ یعقوب کہتا ہے گھٹنے ٹیکنے کی کوئی بات نہیں۔ جواباً سلطانہ کہتی ہے نیمان پہلے حملہ کر چکا ہے، اس کی فوج ہمارے دروازے پر ہے۔ پھر وہ ان تمام سرداروں کو ایک خط دیتی ہے۔ جاندار کہتا ہے اس نے ہماری غفلت کا فائدہ اٹھایا ہے، ہمیں عثمان کی بات ماننی چاہیے تھی۔ جواباً سلطانہ کہتی ہے وقت گزر چکا ہے، ماضی کو مت یاد کرو، بہت ہو گیا، ہم مل کر اس مصیبت کا مقابلہ کریں گے، اگر ہم پھنس چکے ہیں تو تلواریں پھینک کر دماغوں سے جنگ لڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ جواباً یعقوب بے کہتا ہے کیا معاہدہ ترک کر کے جنگ کرنے کا کوئی راستہ نہیں؟
जवाबन सुल्ताना कहती है, बदकिस्मती से नहीं, न आप इस फौज का अकेले मुकाबला कर सकते हैं और न हम आपके बगैर नेमान से कोई मायदा कर सकते हैं। हम जानदार बे और कारेसी बे की जमीनों को खतरे में नहीं डाल सकते, हम मायदा करेंगे। जवाबन कारेसी बे कहता है, हम सोने के संदूक कहाँ से लाएंगे, वो भी 200 सोने के संदूक, ये बहुत ज्यादा है, क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे। सुल्ताना कहती है, अगर अभी इतनी दौलत नहीं तो इकट्ठी करेंगे, अगर जरूरत पेश आई तो टैक्स बढ़ा देंगे। कारेसी बे कहता है, अगर मेरे लोग नेमान को टैक्स देना शुरू करें तो वो भूखे मर जाएंगे, कोई और रास्ता तलाश करना चाहिए। सुल्ताना कहती है, मुझ पर यकीन करें, कारेसी बे मंगोलों का जुल्म भूख से बदतर है, कोनिया आपके लोगों की मदद करेगा। जवाबन कारेसी कहता है, टैक्स और गोरों का क्या होगा, हम क्या करेंगे। सुल्ताना कहती है, मैंने अपना मंसूबा बता दिया, हम इस मुसीबत से निकलने का रास्ता निकालेंगे। दूसरी तरफ उस्मान कौनूर को कहते हैं, तुम कारेसी, जानदार और दरमियान की गुजरगाहों से गुजरने वाला सोना तलाश करोगे। कौनूर कहता है, क्या हम हमला करेंगे। उस्मान कहते हैं, नक्शा तैयार करो, हम हमला करेंगे। बोरान कहते हैं, हम सोने का क्या करेंगे। उस्मान कहते हैं, वो टैक्स बढ़ा देंगे और लोगों की हालत बदतर हो जाएगी, हम वो सोना साहिब इस्तात को देंगे। इख्तियाती तदाबीर अपनाओ, पहाड़ों पर तीर अंदाज खड़े करो। फिर उस्मान गोरबोस को कहते हैं, कबीले के गिर्द जाल बिछाओ, नेमान कोई जाल चल सकता है, हम मुख्तात रहेंगे। इतने में नेमान अंदर आता है और कहता है, जासूसों ने खबर भेजी है, नेमान कबीले आ रहा है। उस्मान कहते हैं, नेमान कबीले आ रहा है, आने दो, हम हर वक्त तैयार हैं। दूसरी तरफ सुल्ताना कहती है, कोनिया से 75 सोने के संदूक और 5000 घुड़सवार आएंगे, बाकी आप फराहम करेंगे। याकूब कहता है, 40 संदूक और 3000 गोरे मेरी तरफ से। कारेसी बे कहता है, मेरे पास मुश्किल 20 सोने के संदूक होंगे। जानदार बे, अगर याकूब बे 40 दे रहे हैं तो आप कैसे 15 देंगे। जवाबन सुल्ताना कहती है, सोना और घोड़े मांगने के लिए अपने कासब भेजें, हम वक्त ज़ाया नहीं कर सकते, अगर जरूरत पड़ी तो शहनशाह से उधार लेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर यह एपिसोड